بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ کتاب کا نام زمانہ غیبت میں حفاظت دین۔ اہمیت دین۔ نور نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ، خنکی چشم مرتضیٰ علیہ السلام، قرار دل مجتبیٰ علیہ السلام، آرزوئے سید الشہداء علیہ السلام، خاتم الاوصیاء بقیت اللہ حجت خدا، حضرت حجت ابن الحسن عسکری امام زمان، حضرت امام مہدی علیہ آلاف التحیہ والثناء کے روز ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت بابرکت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ان کے آباء و اجداد طاہرین علیہم السلام کی عظمتوں اور قربانیوں کے واسطے سے خداوند کریم کی بارگاہ میں سراپا نیاز و احتیاج اور بے پناہ اخلاص و ایقان کے ساتھ دست بدعا ہیں۔ وعدہ الہی حضرت امام عصر علیہ السلام کے ظہور کی شکل میں جلد از جلد عملی ہو، ہر طرف سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کا دورہ ہو، غدیر دین کا غلبہ ہو، قلب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو قرار ہو، حکومت واقعی علی مرتضیٰ علیہ السلام برقرار ہو، دنیا ولایت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہو، حضرت ولی عصر علیہ السلام کے مخلص خدمت گزاروں میں ہم سب کا شمار ہو، آمین۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں سب سے گراں قدر سرمایہ دین ہے۔ دین حق وہ عظیم ترین سرمایہ ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس سرمایہ کی بنیاد پر دنیا میں عزت اور آخرت میں سعادت و نجات نصیب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس دین حق کا سرمایہ نہیں ہے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی کیوں نہ ہو، فقیر ہے، اور جس فقیر کی جھولی میں سرمایہ دین ہے وہ امیر ہے۔ خداوند عالم نے اسی دین حق، دین اسلام، دین اہل بیت علیہ السلام، دین غدیری کی خاطر انبیاء و مرسلین ارسال فرمائے، ہدایت خلق کے لیے نبوت، رسالت اور امامت کا سلسلہ قائم کیا، جس کی آخری کڑی حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام ہے۔ دین حق سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بار بار اس کی عظمت کی طرف متوجہ کیا اور اس کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ دین میں رہتے ہوئے گناہ بے دینی کی نیکی سے بہتر ہے، اس لیے کہ دین میں گناہ معاف کر دی جائے گی، جبکہ بے دین سے نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دین کی کس قدر اہمیت ہے۔ دین کو انسانیت کا معیار اور کردار کی پاکیزگی کے لیے تقوی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، دیکھو تمہاری تمام باتوں کا معیار دین ہے۔ ابتدائے دین۔ دین صرف چند رسم و رواج کی پابندی کا نام نہیں ہے۔ یہاں دین سے مراد وہ دین ہے جو خداوند عالم نے نازل فرمایا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی اور میدان غدیر میں جس کی تکمیل ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ دل سے اس کے وجود کی تصدیق کی جائے، اور تصدیق کا کمال اس کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جو شخص خدا کی معرفت نہیں رکھتا ہے وہ دین کی ابتدائی باتوں سے محروم ہے۔ اگر ہمارے دل واقعاً خدا کی معرفت سے منور ہوتے تو اخلاق و کردار کی دنیا میں اس قدر تاریکی نہ ہوتی۔ کسی درخت کے زندہ ہونے کی علامت اس کا ہرا بھرا اور پھلدار ہونا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً دین ایک درخت کی طرح ہے، اس کی اصل اور جڑ خدا پر یقین رکھنا ہے، اس کے پھل خدا کی خاطر محبت رکھنا اور خدا کی خاطر دشمنی رکھنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خدا پر یقین تو رکھتا ہے مگر خدا کے دوستوں سے، خدا کے اولیاء سے محبت نہیں رکھتا ہے، یا خدا کے دوستوں سے محبت کا دم تو بھرتا ہے مگر خدا کے دشمنوں سے دشمنی نہیں برتتا، اس کے دین کا درخت ہرا بھرا نہیں ہے، اس کی جڑیں سوکھ گئی ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی دوستی ولایت سے بڑھ کر کوئی بھی خدا کی راہ میں دوستی و محبت نہیں۔ ان کی ذوات مقدسہ مظہر صفات خداوندی متعال ہے، ان کی دوستی ہی خدا کی دوستی ہے،
اور ان کے دشمنوں سے دشمنی خدا کی راہ میں دشمنی ہے۔ یہ دوستی اور دشمنی ہی خدا کی قربت کا معتبر ترین ذریعہ ہے۔ انجام بخیر ہونا۔ آخرت کی تمام کامیابیوں اور جنت کے درجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو آخری سانس دین پر آئے، دین بچا کر اپنے ساتھ لے جائے، آخری لمحات تک دین اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہے، کیونکہ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں لوگ ابتدا میں دین پر قائم تھے مگر آخری وقت میں دین سے منحرف ہو گئے اور اس طرح اپنی آخرت خراب و برباد کر بیٹھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس بات پر خاص تاکید کی ہے کہ دیکھو تمہاری موت دین اسلام پر ہونا چاہیے، موت آئے تو صرف اور صرف دین اسلام پر موت آئے۔ ارشاد ربانی ہے، اے صاحبان ایمان، خدا کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح اختیار کرو جو اختیار کرنے کا حق ہے، تمہاری موت نہ آئے گی مگر یہ تم مسلمان ہو۔ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی، اے میرے فرزند، خدا نے تمہارے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ خدا کا حکم جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے یہ بات بالکل ظاہر ہے، موت کے وقت مسلمان رہنا بہت ضروری ہے۔ انجام بخیر ہونے کے لیے اور مسلمان مرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا لازم ہے۔ یہ تقوی الہی ہے کہ جو انسان کو آخری وقت میں منحرف ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ تقوی الہی کی لازمی و ضروری شرط حضرت علی علیہ السلام کی محبت و ولایت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی تمہاری محبت ایمان و تقوی ہے۔ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے تقوی ضروری ہے اور تقوی کے لیے محبت و ولایت حضرت علی علیہ السلام ضروری ہے۔ اس لیے نماز کے قنوت میں اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، پروردگار ہمارے امور کی عاقبت خیر پر قرار دے۔ حفاظت دین کی اہمیت۔ جس چیز کی قدر و قیمت انسان کو خوب اچھی طرح معلوم ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ چند سکوں کی خاطر، منصب و مقام کی خاطر، جائیداد و شہرت کی خاطر دین کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جھوٹ، غلط بیانی، غیبت، الزام، سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیتے ہیں۔ لوگ چند مراسم کی ادائیگی کو مکمل دین سمجھتے ہیں۔ اگر لوگوں کے ذہنوں میں دین کا صحیح تصور ہوتا تو اس طرح دنیا کی خاطر دین کا سودا نہ کرتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم کسی بلا میں گرفتار ہو تو مال دو، جان نہ دو۔ اگر اس سے بلا دور نہ ہو تو مال و جان دو، لیکن اس کا دین قربان مت کرو۔ خالی ہاتھ وہ ہے جس کا دین سلب ہو جائے اور برباد وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم پر کوئی بلا نازل ہو تو مال دو، جان مت دو، اور اگر اس سے بڑی مصیبت تم پر نازل ہو تو جان قربان کرنا دین نہیں ہے۔ جان لو، ہلاک وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے، محروم ہے وہ جس کا دین لٹ جائے۔ ان روایتوں سے باقاعدہ واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں دین کی قیمت جان سے زیادہ ہے۔ مال سے زیادہ جان قیمتی ہے اور جان سے زیادہ دین قیمتی ہے، لہٰذا دین کی حفاظت جان سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جس قدر ہم اپنی جسمانی صحت و تندرستی کا خیال رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دین کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب دین اس قدر قیمتی ہے تو اس کے لیے آفتیں اور پریشانیاں ضرور ہوں گی۔ آئندہ صفحات میں اس بات کا مختصر سا جائزہ لیں گے کہ اس دور غیبت میں دین کی کیا حالت ہوگی۔ کیا اس دور میں دین کی حفاظت آسان کام ہے؟ زمانہ غیبت میں دین کی حالت۔ شیطان دشمن دین۔ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے اس کو لاحق ہونے والے خطرات، اس کے دشمنوں اور ان کی سازشوں، چالوں، حربوں کا جاننا ضروری ہے، ورنہ ہر زاویے اور ہر طرف سے مکمل طور پر حفاظت نہ ہو سکے گی۔ گزشتہ صفحات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ دین کس قدر گراں قدر سرمایہ ہے۔ چالاک دشمن بڑے سرمایہ پر حملہ کرتا ہے اور اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور دین انسان کا سب سے بڑا سرمایہ، لہذا شیطان کا حملہ دین پر ہوگا۔ خود شیطان نے علی الاعلان یہ بات کہی ہے، میں ضرور بے ضرور دین پر حملہ کروں گا۔
اور ہر ایک کو گمراہ کروں گا، یعنی ہر ایک سے اس کا دین چھین لوں گا۔ شیطان نے کہا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیری صراط مستقیم پر ضرور بے ضرور جم کر بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے سامنے سے پیٹھ پیچھے داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے ان کے پاس آؤں گا، پھر تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو بری طرح گمراہ کر دے۔ اس طرح شیطان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر ایک پر حملہ کرے گا اور ہر طرف سے حملہ کرے گا اور سب کو گمراہ کرے گا۔ اس نے گمراہ کرنے کے بعض راستے اس طرح بیان کر دیے ہیں۔ تزیین عمل، شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ انسان کے برے اور خراب عمل کو خوب سجا کر انسان کے سامنے اس طرح پیش کرے گا کہ وہ اپنی گناہوں سے راضی ہوگا اور نیکیوں سے ناراض، برائیوں کو اچھائی سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ چونکہ وہ برائی کو ہمیشہ اچھائی کی نظر سے دیکھے گا، لہٰذا اس کے بیدار ہونے، توبہ کرنے اور پلٹنے کا امکان ختم ہو جائے گا اور اسی فریب میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور شیطان نے ان کے اعمال سجا سجا کر ان کے سامنے پیش کیے اور ان کو راستے سے روک دیا، جس کی بنا پر وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کو سجا سجا کر ان کے سامنے پیش کیے اور ان کو راستے سے روک دیا، گرچہ وہ اس سے پہلے صاحبان بصیرت تھے۔ یعنی شیطان نے اس طرح سے برے اعمال کو سجا کر پیش کیا کہ کچھ لوگ ہدایت حاصل ہی نہ کر سکے، اور کچھ جو ہدایت کے راستے پر آ گئے تھے ان کو بھی اس نے راستے سے منحرف کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان کا ایک کامیاب اسلحہ اور حربہ انسان کے برے اعمال و اخلاق کو اچھا بنا کر پیش کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کی آفت 3 چیزوں میں ہے: حسد، خود پسندی اور فخر۔ سوء ظن رکھنا دین کے لیے آفت ہے، لالچ سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ حسد، خود پسندی، فقر و بڑائی کا احساس، سوء ظن اور لالچ دین کے لیے آفتیں ہیں۔ بدقسمتی سے یہ تمام باتیں آج کل عام ہیں۔ ہم لوگ کسی نہ کسی صورت میں ان آفتوں میں گرفتار ہیں۔ حسد دین و ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی کی نعمتوں کو نہ دیکھ پانا حسد ہے۔ حسد کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان خدا کی عدالت پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ خود پسندی اور فخر و مباحات کی بنا پر انسان اپنے برے اعمال کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ احساس خود پسندی اس کو اصلاح سے روک دیتا ہے۔ شیطان اس کے برے اعمال کو اچھا بنا کر اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ اس کو راہ راست سے منحرف کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں حقیقت کی نگاہوں سے اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لینا اور اصلاح کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جنگ ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ روایت میں ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کے لیے ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں دین پر صبر کرنا گویا مٹھی میں انگارہ رکھنا ہے۔ ایک معمولی سی چنگاری برداشت نہیں ہوتی، جائے کہ انگارہ، اور وہ بھی مٹھی بند کر لینا۔ لوگوں کے لیے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دیندار کا دین سلامت ہوگا، مگر اس صورت میں جب ایک چوٹی سے دوسری چوٹی کی طرف پناہ لے بھاگے، ایک پناہ گاہ سے دوسری پناہ گاہ کی طرف جائے، جس طرح لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پناہ لیتی ہے۔ اور جب اس طرح کا زمانہ آ جائے گا، روزی حاصل نہیں ہوگی مگر اللہ کو ناراض کر کے۔ اور جب یہ دور آ جائے، اس وقت انسان اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کی زوجہ اور اولاد نہ ہوگی تو اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کی والدین نہ ہوں گے تو اپنے قرابت داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اس وقت لوگ اس کی روزی کے کم ہونے کی بنا پر اس کا مذاق اڑائیں گے، جس کی بنا پر وہ خود کو ان کاموں میں لگا لے گا جہاں اس کی ہلاکت ہوگی۔ جو باتیں اس روایت میں بیان کی گئی ہیں، کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب باتیں دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں سب کو ناراض کر کے اپنا دین و ایمان بچانا آسان کام ہے؟ واقعاً ہتھیلی پر انگارہ رکھنا ہے۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے
کہ اس زمانے میں انسان کو اپنے دین کے بارے میں دوسروں سے نہیں اپنے قریب ترین افراد سے خطرہ ہے۔ ہر طرف سے دباؤ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، چاہے وہ حرام راستے سے کیوں نہ ہو۔ مسجدوں کی حالت: جب لوگ قرآن کریم کو سبق سمجھنے لگیں گے، اس وقت مسجدیں اذان سے آباد ہوں گی، دل ایمان سے خالی ہوں گے، مومن ذلیل و رسوا ہوگا۔ حج و زیارت: اس وقت میری امت کے سرمایہ دار تفریح کے لیے حج کریں گے، درمیانی طبقے کے لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، فقراء ریاکاری اور شہرت کے لیے حج کریں گے۔ اس وقت یہ حدیثیں حرف بحرف صادق آ رہی ہیں۔ قرآن نے اپنی اہمیت کھو دی ہے۔ اب گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ ٹی وی پروگرام اور انٹرنیٹ نے لے لی ہے۔ مسجدوں میں اچھی قرات سے اذان ہو رہی ہے، مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، اے سی لگائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے لوگوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، مگر نمازیوں کے دل ایمان سے خالی ہے۔ دل میں دنیا نے اس قدر جگہ بنا لی ہے کہ اب ایمان کے لیے جگہ کہاں۔ حج و زیارت ایک تجارت ہو گئے ہیں۔ حج و زیارت کی واپسی کے بعد توبہ و استغفار ایمان و یقین کی دولت کے بجائے سامان لے کر آتے ہیں یا اپنی بڑائی کی داستانیں لے کر آتے ہیں۔ اس مقدس سفر میں لوگوں کو خدا اور رسول علیہ السلام کی ملاقات، زیارت و حج کی قبولیت سے زیادہ اپنے آرام کی فکر رہتی ہے۔ صاحبان ٹور اسٹار ہوٹلوں اور زیادہ سے زیادہ سہولتوں کا اعلان کر کے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سفر میں سامان لانے کی فکر زیادہ رہتی ہے، ایمان کی حفاظت یا اس میں اضافے کی فکر کم رہتی ہے۔ صاحبان قبر کی فکر و روش کو اپنانے کا خیال بہت کم آتا ہے۔ اس طرح کے حج و زیارت میں جسمانی حضور قربت روحانی قربت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حج و زیارت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان وہاں جا کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے، دین کی خاطر جو قربانیاں دی گئی ہیں ان سے سبق حاصل کرے، قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر وطن واپس آئے اور دین کی خدمت کرے۔ شکوک و شبہات: زمانہ غیبت میں دین کی حفاظت کے لیے ایک اہم خطرہ شکوک و شبہات ہیں۔ اس وقت ہر طرف سے عقیدے پر، خاص کر عقیدہ امامت و ولایت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ پرائے بھی حملے کر رہے ہیں اور اپنے بھی اس کی اہمیت کو الگ الگ انداز سے کم کر رہے ہیں۔ اس وقت نسل جدید دین کے بارے میں حیران و پریشان ہے، اس کا ذہن الجھ گیا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ کبھی عزاداری پر حملے ہیں، کبھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب و مظالم کو کم کرنے کی اور مشکوک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی غیبت و انتظار کے مفہوم کی تعویل ہو رہی ہے اور معصومین علیہ السلام کے اقوال سے زیادہ غیر معصوم کے اقوال کو اہمیت دی جا رہی ہے، جو روایت مزاج کے مطابق نہیں ہیں، بغیر تحقیق کے ان کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے۔ اتحاد کی خاطر اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کے بیان کو کم کیا جا رہا ہے۔ ناچیز ذرات کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے آفتاب عالمتاب کے مقابلے پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان باتوں نے نسل جدید کو واقعاً حیران کر دیا ہے اور دین سے بے رغبت کر دیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانے کے لوگ بدل جائیں گے، یہاں تک کہ بت پرستی واپس آ جائے گی۔ مومنین آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے، دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، گردنوں سے دین کے پھندے نکل جائیں گے، یعنی لوگ دین کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہر ایک اپنی من مانی کرے گا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ دین کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنا نظریہ ہے۔ شدید آزمائش: ان حالات میں دین حق، دین اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 1000 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، ولایت اہل بیت علیہ السلام کا قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ تمہاری ولایت و امامت کی باتیں وہ ہیں کہ بعض لوگوں کے دل میں اس سے کراہیت کرتے ہیں، دل قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھو جو اس ولایت و امامت کو قبول کرے اس کے لیے مزید باتیں بیان کرو
اور جو ان کا انکار کرے اس کو چھوڑ دو، خواہ مخواہ اس کو قائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ دیکھو ضرور بھی ضرور اس طرح کے فتنے اور آزمائش کے دن آنے والے ہیں جس میں ہر نزدیک ترین اور نہایت بھروسے مند افراد الگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی گر جائیں گے جو نہایت باریک نظر رکھتے ہیں اور جو ایک بال کو 2 بال میں تقسیم کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے تھے۔ اس زمانے میں صرف ہم اور ہمارے شیعہ اس دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس روایت کا ایک ایک لفظ اس وقت کے حالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لطف تو یہ ہے کہ وہ اس انحراف کو دین حق سمجھ رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دور غیبت کی آزمائشوں اور شدید ترین آزمائشوں کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں: خدا کی قسم تم اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوگے جس طرح شیشہ، لیکن پھر سے بنا جائے تو پھر سے شیشہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم تم اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوگے جس طرح مٹی کا برتن، ایک مرتبہ یہ برتن ٹوٹا تو پھر نہیں بنتا۔ خدا کی قسم تم چھانے جاؤ گے، خدا کی قسم تم الگ کیے جاؤ گے، جدا کیے جاؤ گے، خدا کی قسم ہر ایک عیب و نقص سے پاک کیے جاؤ گے، یہاں تک کہ صرف چند لوگ باقی رہ جائیں گے۔ شیشے کی مثال شاید اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر الگ ہو جائیں گے مگر پھر واپس آ جائیں گے، اور مٹی کے برتن کی مثال شاید اس طرح اشارہ کر رہی ہے، کچھ اس طرح دور ہو جائیں گے پھر واپسی کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ گیہوں کو پہلے چھانا جاتا ہے، پھر اسے اچھے دانوں کو الگ کیا جاتا ہے، پھر بے عیب دانوں کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد تھوڑا سا گیہوں باقی رہ جاتا ہے۔ اس دور غیبت کی صورتحال وہی ہے۔ واقعاً دل کی گہرائیوں سے صدق دل و خلوص نیت سے دعا کریں کہ اس دور آزمائش و امتحان میں ہم سب باقی رہ جانے والوں میں شمار ہوں، ان لوگوں میں ہرگز شمار نہ ہوں جن کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ دعائے غیبت میں ملتا ہے: خدایا ہماری جگہ کسی دوسرے کو مت دینا، خدایا تیرے لیے تبدیل کر دینا، دوسرے کو جگہ دے دینا تیرے لیے بہت آسان ہے لیکن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ آئیے دیکھیں اس سخت ترین آزمائش و امتحان کے دور میں دین کی حفاظت کے راستے کیا ہیں۔ زمانہ غیبت میں حفاظت دین۔ دین کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور غیبت کے خطرات اور آفتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دین و ایمان کی حفاظت ہماری نہایت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اس حفاظت میں کوتاہی قیامت میں بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن ان حالات میں دین کی حفاظت آسان کام نہیں ہے۔ مشکل ترین کام ہونے کے باوجود اس کو انجام دینا ہے اور بہترین طریقے سے انجام دینا ہے۔ اپنے دین و ایمان کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ اس میں کوتاہی آخرت میں ناکامی کا سبب ہو سکتی ہے، اور آخرت کی ناکامی سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے، اور آخرت کی سعادت و کامیابی سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ عنایات خداوندی۔ جب خداوند عالم نے دین نازل فرمایا اور اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے، خطرات ہیں، آفتیں ہیں، مشکلات ہیں، خدا نے ان حالات میں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت و عنایت سے دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ فضل و کرم پروردگار سے یہ بات بعید ہے کہ خطرات ہوں اور بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہو، طوفان ہو اور کشتی نجات نہ ہو۔ خداوند عالم نے دین و ایمان کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا ہے۔ انتظام الگ مسئلہ ہے، اس کو اختیار کرنا الگ مسئلہ ہے۔ قانون سے امن قائم نہیں ہوتا، قانون پر عمل کرنے سے امن قائم ہوتا ہے۔ اخلاص عمل۔ شیطان یقیناً انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے، اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں شیطان نے پہلے ہی سے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ شیطان نے کہا، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں نے ان کے لیے زمین پر چیزیں سجا سجا کر پیش کروں گا اور ضرور بھی ضرور سب کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں ان پر میرا کوئی قابو نہیں ہے۔
خدا نے کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، شیطان نے کہا خدایا تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں۔ ان لوگوں پر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو اور بس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی سرپرستی قبول کرتے ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہے کہ شیطان انہی لوگوں کے دین و ایمان پر حملہ کر کے یا باتوں کو سجا سجا کر گمراہ کر سکتا ہے جو اس کی سرپرستی قبول کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان لوگوں پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ اس بنا پر ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کا دین و ایمان سلامت رہے، اس کو چاہیے کہ خدا پر ایمان رکھے اور خلوص دل سے اس کی عبادت کرے۔ اخلاص و ایمان انسان کو شیطانی حملے سے محفوظ رکھے گا۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ اس دور غیبت میں دین و ایمان کی حفاظت کا بہترین اور معتبر ترین راستہ ولایت و محبت و اہل بیت علیہ السلام ہے۔ جو دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت کو قبول کرے گا، دل کی دنیا کو ان کی محبت سے روشن اور منور کرے گا، اس کی آخرت آباد رہے گی، اور آخرت اس شخص کی آباد رہے گی جو دنیا سے صحیح ایمان و عقیدے سے رخصت ہوگا، یعنی آخری وقت تک دین و ایمان پر قائم و استوار رہے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اس کو دور غیبت کے فتنوں اور خطرات سے محفوظ رکھے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، جو انبیاء علیہ السلام جیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور شہیدوں کی طرح مرنا چاہتا ہے اور اس جنت میں رہنا چاہتا ہے جس کو رحمان نے تیار کیا ہے، اس کو چاہیے کہ علی کو ولی مانے، ان کے ولی کو دوست رکھے اور ان کے بعد جو امام ہیں ان کی پیروی کرے۔ جناب آبان بن تغلب کا بیان ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی بسر کرے اور میری طرح اس دنیا سے جائے اور اس جنت میں داخل ہو جو اس کو میرے رب اللہ نے تیار کیا ہے، اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا مولا قرار دے اور ان کے ولی کی ولایت کو قبول کرے، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، ان کے بعد جو اوصیاء ہیں ان کی امامت و ولایت کو تسلیم کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس روایت پر توجہ فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کیا اثرات ہیں؟ جو شخص ان اثرات سے بہرمند ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت کو قبول کرے۔ یقیناً آرام، راحت، سربلندی، مدد، کامیابی، برکت، عزت، مغفرت، بخشش، آسانیاں، بشارتیں، رضائے پروردگار، قربت خداوندی، غلبہ و نصرت، امید و شفاعت اور خدا کی محبت اس کے لیے ہے جو علی کو ولی مانے، ان کی امامت کا قائل ہو، ان کے دشمنوں سے برات کرے، ان کے فضائل کو تسلیم کرے، ان کے بعد ان کے اوصیاء 11 اماموں کی ولایت و امامت کو قبول کرے۔ مجھ پر یقین ہے کہ میں ان کو اپنی شفاعت میں شامل کروں گا، اور میرے پاک پروردگار پر یہ حق ہے کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول کرے۔ یہ لوگ میرے پیروکار ہیں اور جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ ان روایتوں پر غور کریں۔ پہلی روایت میں انبیاء علیہ السلام جیسی زندگی اور شہیدوں جیسی موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی و موت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسری روایت میں سعادت و نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر روایت میں اس جنت کی بات کہی گئی ہے جس کو خداوند عالم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، یعنی جنتوں میں بھی اعلیٰ جنت ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر، کامیاب تر، عظیم تر، خدا پسندیدہ تر زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بہترین زندگی کا ایک راستہ ہے اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت۔ اس پر ثابت قدم رہنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت کو قبول نہیں کرے گا، ان کے فضائل و مناقب کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کے دوستوں کو دوست نہیں رکھے گا، ان کے دشمنوں سے دشمنی برات نہیں کرے گا، وہ ان تمام سعادتوں سے محروم رہے گا
جنت سے بھی محروم رہے گا۔ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ جب انسان کو اپنے دین و مذہب کی حقانیت کا یقین ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو عوض کرنے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ مذہب شیعہ اثنا عشری وہ مذہب ہے جس کی حفاظت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ساتویں کا پانچواں فرزند نظروں سے غائب ہو جائے گا اس وقت خدا را اپنے دین کا خاص خیال رکھنا، کوئی بھی تم کو اس دین سے دور نہ کر دے۔ اے میرے فرزند، صاحب الامر کے لیے ایک ایسی غیبت ہے جس میں وہ لوگ سے عقیدے سے برگشتہ ہو جائیں گے جو اس کے قائل تھے۔ یہ غیبت اللہ کی طرف سے مخلوق کا ایک امتحان ہے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد کی نظروں میں اس سے بہتر کوئی اور دین ہوتا تو وہ اس کی پیروی کرتے۔ یعنی زمانہ غیبت میں 12 اماموں کی امامت پر ثابت قدم رہنا، 12ویں کی غیبت پر یقین رکھنا، ان کے ظہور کا انتظار کرنا، ظہور کے لیے زمین ہموار کرنا، تقوی ایمان و عمل صالح اور نیک کردار سے خود کو آراستہ کرنا تاکہ وقت ظہور ان کی خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو، یہ بہترین کام ہے جس کا انجام سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ ثابت قدم ہی اس دور غیبت میں ہمیں منحرف ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ دعائے معرفت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی خاص جناب زرارہ سے جب آخری زمانے کے حالات کا تذکرہ فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا ذکر فرمایا، وہ ایسا منتظر ہے جس کے بارے میں لوگ شک کریں گے، آیا ان کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کوئی کہے گا ان کے والد کوئی فرزند چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی کہے گا وہ حمل میں ہیں، کوئی کہے گا وہ اپنے والد کی وفات سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، وہ منتظر ہیں۔ ہاں، خدا شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس وقت باطل افراد شک و شبہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت جناب زرارہ نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اگر میں اس زمانے میں رہوں تو کون سا عمل انجام دوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو یہ دعا پڑھو، خدایا تو مجھے خود اپنے ذات کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیری نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ خدایا تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ خدایا تو ہی مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر خدا، رسول اور حجت خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے تو انجام گمراہی ہے۔ یہ تمام معرفتیں خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے دعا مانگنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ انسان سے حاصل شدہ معرفت میں خطا کا امکان ہے، مگر خدا کی طرف سے عطا کردہ معرفت میں ذرا بھی خطا کا امکان نہیں ہے۔ عقیدہ امامت پر ثابت قدمی۔ اس وقت دور غیبت میں ہر طرف سے شیعت پر برابر حملے ہو رہے ہیں۔ امامت و ولایت اہل بیت علیہ السلام کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسروں سے نزدیکیاں اور اپنوں سے دوریاں اختیار کی جا رہی ہیں۔ چونکہ جس قدر ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اتنا ہی شیطان کے دن پورے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں پوری طاقت لگا رہا ہے تاکہ جس قدر ہو سکے لوگوں کو صراط مستقیم، امامت و ولایت اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف کر سکے۔ اس بنا پر اس دور غیبت میں لرزش کے امکانات زیادہ ہیں، مگر انہی حالات میں ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں، ہمارے قائم علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں، ایک دوسرے سے طولانی ہوگی۔ پہلی غیبت 6 دن، 6 ماہ یا 6 سال کی ہوگی، جبکہ دوسری غیبت کی مدت طولانی ہوگی، اور اس مدت میں اکثر لوگ اس عقیدے سے گمراہ برگشتہ ہو جائیں گے جو اس کے قائل تھے۔ اس دور میں بس وہی لوگ اس عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے جن کا یقین قوی و مستحکم ہوگا اور معرفت درست ہوگی۔ صحیح معرفت و مستحکم یقین ثبات قدمی کا سبب ہوگا۔ لہٰذا اس وقت ہمیں خدا سے صحیح معرفت اور یقین مستحکم کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آخری کلام۔ دین سب سے عظیم نعمت ہے اور سب سے گراں قدر سرمایہ ہے۔ اس وقت شیاطین انس و جن اس نعمت کو ہم سے سلب کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ دین کی حفاظت اور اس پر ثابت قدم کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی امامت و ولایت اور خاص کر حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی امامت و ولایت پر ثابت قدم رہنا
بہت ضروری ہے، بس اور بس یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام ہنگاموں میں کس طرح اس عقیدے پر ثابت قدم رہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے قم میں اپنے ایک وکیل اور صحابی جناب احمد ابن اسحاق سے فرمایا، اے احمد ابن اسحاق، خداوند عالم نے جب سے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے زمین کو بغیر حجت کے قرار نہیں دیا، اور قیامت تک اس کو حجت سے خالی نہیں رکھے گا۔ اسی حجت کے ذریعے وہ اہل زمین سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، اسی کی بنا پر بارش نازل ہوتی ہے، اور اسی کی بدولت زمین کی برکتیں ظاہر کرے گا۔ احمد ابن اسحاق نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے دریافت کیا، ان کے بعد امام کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے کاندھے پر اپنے فرزند کو لے کر آئے، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے تعارف فرمایا اور کہا، اے احمد ابن اسحاق، ان کی مثال اس امت میں جناب خضر اور جناب ذوالقرنین کی طرح ہے۔ خدا کی قسم وہ ایسی غیبت اختیار کریں گے جس میں ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر صرف وہ افراد جن کو خدا ان کی امامت کے عقیدے پر ثابت رکھے گا اور ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا ان کی غیبت طولانی ہوگی؟ فرمایا، یقیناً، خدائے قسم، یہاں تک کہ اس عقیدے سے اکثر لوگ منحرف ہو جائیں گے جو اس کے قائل رہے ہوں گے۔ اس عقیدے پر کوئی ثابت قدم نہیں رہے گا مگر وہ شخص جس کا خداوند عالم نے ہماری امامت و ولایت سے عہد و پیمان لیا ہوگا اور جس کے دل میں ایمان لکھ دیا ہوگا اور خاص فرشتے سے اس کی تائید کی ہوگی۔ اے احمد ابن اسحاق، یہ خدا کے امر میں ایک امر ہے، خدا کے راز میں ایک راز ہے، خدا کے غیب میں ایک غیب ہے۔ جو کچھ میں نے دیا ہے اس کی حفاظت کرنا اور شکر گزاروں میں شامل رہنا کل ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین درجات میں ہوں گے۔ اس وقت ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی صحت و سلامتی، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے خدا سے دعا کریں گے، نیک اعمال کردار احسن سے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس دور میں صحیح عقیدے پر ثابت رہنے کے لیے ان راستوں پر چلنا ضروری ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ہم اپنے عقائد و اعمال میں علماء و مراجع کی طرف رجوع کریں، توضیح المسائل وغیرہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر سختی و پابندی سے عمل کریں اور مسلسل اپنے امام وقت علیہ السلام سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی درخواست کرتے رہیں۔ امام عصر علیہ السلام کی عنایتوں کے بغیر ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ امام علیہ السلام کی عنایتوں کے لیے تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے۔ خدا ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ظہور کے لیے دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اس نے امامت و ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے اور خاص فرشتوں سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔